بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودودیت فرقہ ہے، فرقی ہے، فتنہ ہے، فتنی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ رات بھی مجھ سے سوال ہوا تو میں نے وہاں ساتھیوں کو بتایا، میں نے کہا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے اس فرقے کے تعارف پہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے فتنہ مودودیت۔ فتنہ مودودیت حضرت شیخ کی اس پر کتاب موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لو۔ جب شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ جیسا آدمی اس کو فتنہ مودودیت کہتے ہیں تو ہم کہاں؟ ٹھیک ہے، اب مودودی فتنہ کیا ہے، کب بنے، کیا نہیں بنا، ان کا بانی کون ہے، جماعت اسلامی جو اس نے بنائی ہے کب بنائی، اس کے حالات، یہ تمام باتیں مودودیوں کی کتابوں سے ہم نے اس باب میں ذکر کر دی۔ ہماری کتابیں نہیں ہیں، مودودیوں کی کتابوں سے ہیں، جو اس کے حالات کیا تھے، اس نے کیا حساب کتاب کیا ہے، یہ ساتھی پڑھتے ہیں، آپ اس کو سنتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودودی فتنہ اتنا خطرناک ہے جس کی کوئی حد نہیں اور انتہا نہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر ان کے عقائد اہل سنت والجماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک تقریباً ہر ایک مسئلے میں مودودیوں نے ٹانگ اٹکائی ہوئی ہے۔ بانی مودودی فتنہ ابو الاعلیٰ مودودی 1903 میں پیدا ہوا اور 1938 میں فتنہ مودودیت کی بنیاد رکھی۔ مودودی کا تعارف اور اس کے حالات۔ ابو الاعلیٰ مودودی کسی مدرسے کا فاضل نہیں، قابلیت کا یہ عالم ہے کہ 8ویں جماعت میں ریاضی کی پرچے میں فیل ہوئے، مگر پھر بھی نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کسی پرچے میں فیل ہونا، کوئی بری بات نہیں ہے، بندہ ہو جاتا ہے فیل، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے ذرا پڑھیں نا، اگلا بات۔ مگر پھر بھی اسے نیٹ کلاس میں بیٹھا دیا گیا اور 13 برس کی عمر میں میٹرک پاس کر کے سب کو حیران کر دیا۔ مزے کی بات دنیا جو 8ویں فیل ہو اس میں میٹرک پاس کیسے کرے؟ ٹھیک ہے نا، جو آدمی رابعہ فیل ہو وہ 7 میں ٹاپ کرے، بندوں تو کوئی سوچتا ہے 8ویں بیچارہ فیل تھا اور 10ویں میں اس نے ٹاپ کیا۔ کسی مدرسے میں جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور نہ میٹرک سے آگے پڑھنا نصیب ہوا۔ بس جتنا اسکول میں دینیات کی تعلیم حاصل کی یہی اس کی کل دینی تعلیم تھی۔ اس کے بعد 3-4 مہینے کسی استاد سے انگریزی پڑھی اور ذاتی مطالعہ کیا، یعنی مذہب، سیاست اور فلسفے کا مطالعہ کیا اور گھر بیٹھے بیٹھے علامہ بن گئے۔ علامہ صاحب شروع ہی سے پیسوں کی لالچی تھے، خود اپنی غزل کے شعر میں یوں کہتے ہیں، ہم نقد کے طالب ہیں پیسے کی نہیں قائل، کیوں ہم کو سناتا ہے جنت کا یہ افسانہ۔ آپ اندازہ لگائیں عاطف شاہ اپنے اس نے غزل لکھی اور اس میں کتنی بڑی غلاظت کیا گیا۔ کہتے ہم نقد کے قائل ہیں پیسے کے نہیں قائل، پیسہ بنا ادھار، نقد بات کرو ادھار کو چھوڑو۔ جیسے میں کہوں گا نا 2 نفل پڑھ لو جنت ملے گی، تو کہتے ہیں جنت ادھار ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم نقد کے قائل ہیں، دنیا کی بات کرو، پیسے کے نہیں قائل، کیوں ہم کو سناتا ہے جنت کا یہ افسانہ۔ جنت افسانہ ہے، تصور ہے، یہ اس کا حال ہے۔ نوٹ، دنیاوی محبت کا یہ حال ہے کہ جنت جس کی خبر قرآن پاک دیتا ہے اسے افسانہ سمجھ بیٹھے۔ مودودی کی کہانی ان کی بیگم محمودہ بیگم کی زبانی۔ نمبر 1، مودودی کی بیگم کہتی ہے یہ بات درست ہے کہ مودودی کلین شیو تھے اور ترجمان القرآن رسالہ بھی نکالتے تھے، لیکن شادی کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ ذرا اس عبارت کو پھر پڑھیں، کلین شیو تھے اور ترجمان القرآن رسالہ بھی نکالتے، ٹھیک ہے، اب اس کا اندازہ لگائیں۔ نمبر 2، شادی کے بعد مولانا نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم پردہ کیا کرو، بلکہ یوں کہا کہ تمہاری مرضی، اچھا لگے تو کرو، اچھا نہ لگے تمہاری مرضی۔ یہ عورت کو کہہ دیا اچھا لگے تو پردہ کرو، اچھا لگے تو نہ کرو۔ نوٹ، شرعی حکم میں بھی دل لگی نہیں چھوڑی، شرعی حکم میں بھی دل لگی نہیں چھوڑی، بھی تو پردہ کرو تیری مرضی، نہ کرو تیری مرضی، خدائی احکامات میں بھی انسان کو دخل دے دیا۔ باقی گھر کا حال۔ مودودی کی بہو سائرہ عباسی کا بیان۔ پردہ نہ کرنے پر جب صحابیوں نے پوچھا تو یوں جواب دیا، میں گاڑی چلاتی ہوں، بچوں کو اسکول چھوڑتی ہوں، بازار اور بینک میں جانا پڑتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پردے کی بوبو بنی بیٹھی گھر میں رہو، پردے کی بوبو بنی رہو؟ یہ اسلام کا تمسخر نہیں ہے، اس حد تک اسلام کا تمسخر ہے۔ مودودی صاحب کی ذہنیت۔ میں کسی بات کو صرف اس لیے نہیں مانتا کہ فلاں بڑے نے کہی ہے، بلکہ خود تحقیق کرتا ہوں، جو اچھی لگے مان لیتا ہوں، جو بری لگے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے بڑی غیر مقلدیت کی ذہنیت کہیں سے آئے گی؟ مودودی اور تقلید۔ خود لکھتے ہیں میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لیے تقلید ناجائز ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسائل و مسائل اس کی کتاب ہے، حصہ 2 میں۔ چلو نوٹ، گویا مودودی کی نزدیک امام ابو یوسف، امام محمد، امام مسلم، امام ترمذی، شیخ عبدالقادر جیلانی، سید عثمان علی حجویری، معین الدین چشتی جیسے بڑے بڑے علماء اور اولیاء کرام گناہگار تھے، کیونکہ یہ سب تقلید کرتے تھے۔ مودودی کے عقائد۔ توہین رسالت اور مودودی۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ
پہنچا دیا اور اسے پہنچانے میں مجھ سے جو خامیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہے انہیں معاف کر دے۔ کیا یہ حضور نے کہا ہے؟ حضور نے کہا ہے اس میں جو خامی اور کوتاہی ہوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے دین نہیں پہنچایا تو آپ نبی ہی نہیں ہیں۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نبی بھی نہیں ہیں، تو یہ نبی کو دین پہنچانے میں کوتاہی اور کمی والا کام ہے۔ نوٹ: کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا، انہوں نے کمی اور کوتاہی کی ہے۔ یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نعوذ باللہ بھول کر علی کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ وہی علی رضی اللہ عنہ پر لے جاتی تھی، مگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ گویا مذہب کی سچائی اور رسالت کا انکار انہوں نے اس طرح کیا اور مودودی نے اس انداز سے کیا۔ نمبر 2، آواز اور تبلیغ میں ناکامی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار اٹھا لی۔ الجہاد فی الاسلام یہ اس کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام صفحہ 174۔ کہتے ہیں آواز اور تبلیغ میں جب حضور کو ناکامی ہوئی تو تب حضور نے تلوار اٹھائی۔ آپ اندازہ لگائیں یہ لفظ کہنا کیا مقصد ہے؟ آواز اور تبلیغ میں ناکامی ہوئی، پھر یار ناکامی کا کیا مانا؟ آواز اور تبلیغ میں کامیابی ہوئی، صحابہ آئے ہیں، جب کافر نے چھیڑا ہے پھر تلوار اٹھائی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ تو اللہ کو حکم ہے۔ بعض تبلیغ میں ناکامی کیسے تھی؟ عمر فاروق جہاد سے آئے، صدیق اکبر جہاد سے آئے، عثمان اور علی جہاد سے آئے، یہ تو تبلیغ سے آئے۔ تبلیغ سے اتنی بڑی کامیابی ملی ہے جنہیں اسلام آباد میں خلفائے راشدین کا لقب دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بعض اور تبلیغ میں ناکامی ہوئی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محنت سے تنگ آ کر تلوار اٹھاتے ہیں، گویا دین کو جبراً حضور مسلط کر رہے ہیں، حالانکہ جیسے تبلیغ دین کا حکم ایسے جہاد دین کا حکم۔ یہ تو کافر کی بدماشی ختم کرنے کے لیے جہاد ہے۔ قرآن کہتا نہیں ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فتنے کے ختم کرنے کے لیے جہاد ہے، اور یہ اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے۔ گویا یہاں پر مودودی صاحب امیروں کی تقلید کر کے ان کی وکالت کرنا چاہتے تھے کہ میں مودودی غیر مسلم کا وفادار ہوں۔ داڑھی کے متعلق مودودی کا خیال: مودودی کی نزدیک داڑھی رکھنا اور اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے۔ نوٹ: آج کل یہ آج کل یہ فرائض ڈاکٹر ذاکر نائک سر انجام دے رہے ہیں، جن کے بارے الگ رسائل میں ان کے حالات و فتنے سے آگاہی حاصل کر لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فتنہ، یہ اس کے اوپر پوری تفصیل آئے گی، فائل پوری۔ دجال کے متعلق مودودی کا نظریہ: یہ کانا دجال صرف افسانہ ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ ترجمان قرآن شوال سن 1364 ہجری۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کانا دجال ہے نا، یہ ایک افسانہ ہے، ایسی باتیں، کانا دجال دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یاجوج ماجوج بھی نہیں ہے، اس نے لکھا ہے، اور دجال بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر دجال کوئی نہیں ہے تو تو اپنے بارے میں فیصلہ کر لے، یاجوج ماجوج کوئی نہیں ہے تو اپنے کارکنوں کے بارے میں فیصلہ کر لے۔ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے، نہ وہ ہے نہ وہ۔ ہاں نمبر 2، کیا یہ لفظ ذرا غور سے سننا، ترجمان القرآن اس کا رسالہ ہے فروری 1946 کا، اس میں کہتے ہیں کیا 1300 سال کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور پاک علیہ السلام کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں تک لفظ بولے جا رہے ہیں، کیا 1300 سال کی تاریخ نے ثابت نہیں کر دیا کہ دجال والا اندیشہ جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے یہ صحیح نہیں تھا؟ گویا حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کا مذاق اور غلط کیا جا رہا ہے، مذاق اڑانے کی دنیا میں، کہ جن سے دیکھو 1300 سال تک دجال نہیں آیا تو کیا اس کے بعد بھی آ سکتا؟ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ 1300 سال تک قیامت نہیں آئی بعد میں آ سکتی ہے تو مودودی سب کیا جواب دیں گے؟ انبیاء کرام اور مودودی۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ رسال و مسائل حصہ اول صفحہ 31 تبدو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو قتل کیا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نوٹ: سبحان اللہ و علامہ صاحب نبی کی طرف گناہ کی نسبت نعوذ باللہ۔ نمبر 2، مودودی نے اپنی کتاب میں حضرت موسیٰ کو اسرائیلی چرواہا قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مودودی نے واضح لکھا کہ یہ ایک اسرائیلی چرواہا ہے۔ اسرائیلی چرواہا، چرواہا سمجھتے ہیں گڈریا، انہوں نے اس حد تک لکھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے لکھا فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی۔ حضرت یوسف کو ڈکٹیٹر لکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خواہش پرست لکھا۔ حضرت آدم کے لیے لکھا کہ جب پھل کھایا نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی اطاعت کی بلندیوں سے معصیت کے نچلے حصے میں جا گیا۔ گناہ کی پستی، گناہ کا آخری درجہ کفر ہوا کرتا ہے۔ یہ کہاں تک حضرت آدم پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے؟ یہ تفہیم القرآن ہے۔ مولانا بیٹھے ہیں مفتی رضوان صاحب، ان کے پاس یہ تفہیم القرآن پڑھیے، یہ 8-10 حوالے آپ کو دکھائیں گے کہ مودودی کیا ہے کیا نہیں ہے، یہاں ابھی موجود ہے۔ نمبر 7، نوح علیہ السلام جاہلیت سے مخلوق تھے۔ نمبر 8، مودودی نے انبیاء کرام کو نفس شریر قرار دیا۔ مودودی اور صحابہ کرام
نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے مودودی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جری ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی کرنے لگ گئی تھی. نمبر 2 ایک مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی. مکروہ بدعتی آدمی کی عزت کرنا تو اسلام کو گرانا ہے. حضرت معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں, شیعت کی تائید کی جا رہی ہے, ادھر سے سنیوں خوش کرنے کے لیے حضرت معاویہ اور ادھر سے اس کو بدعتی کہا جائے. اسے کہتے ہیں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جامع شیریں کے اندر شراب گھول کر دیں. نمبر 3 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مال غنیمت کی تقسیم میں قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے تھے. نمبر 4 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور کو جو عہدہ ملا تھا وہ اس کے قابل نہیں تھے. پھر حضرت علی آگے بڑھے. آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جان چلی گئی اور خلافت پر جاہلیت قابو ہو گئی. حضرت علی کے بعد کن کی خلاف؟ حضرت معاویہ پہ ہاتھ صاف کرنا, جاہلیت قابو. نمبر 5 صحابہ کرام میں یہودی اخلاق کا اثر تھا. مودودی اور امت مسلمہ. نمبر 1 تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہو سکا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ مجدد بننا چاہتے تھے مگر ناکام رہے. یہ اکابر کی عزت کرنا. نمبر 2 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ نقص تھا کہ وہ حدیث میں کمزور تھے. نمبر 3 مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ محدث دلوی سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا ذکر کر کے آگے لکھا ہے کہ یہ لوگ تصوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کو جو چھوڑا اندازہ نہ لگا سکے اور لوگوں کو وہی غذا دی جس سے پرہیز کرنے کی ضرورت تھی. نمبر 4 قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس ایک پروفیسر کافی ہے. ایسے پروفیسر کا نام تفسیر ہو, کیونکہ بیچارے نے خود جو میٹرک سے آگے پڑھا نہیں تھا اسے کیا پتہ ہے علماء کیا ہوتے ہیں اور مفسرین کیا ہوتے ہیں. نمبر 5 محدثین جس حدیث کو صحیح کہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. نمبر 6 عجیب بات ہے جس کو صحیح کہتے کہ ضروری نہیں ہے وہ صحیح. ٹھیک ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو میرے والد صاحب سائیکل کہتے پتہ نہیں وہ گاڑی ہو, یوں ہو سکتا ہے. نمبر 6 عجیب بات یہ کہ صحابہ کرام بھی کمزوریاں رکھتے تھے اور ایک دوسرے پر چھوٹے کر جاتے تھے. خمینی مودودی بھائی. خمینی اور مودودی بھی بہت گہری دوستی تھی. خمینی نے ایک مرتبہ مودودی کو خط لکھا اور اس میں مودودی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم دل و جان سے آپ کی حمایت کرتے ہیں, جماعت اسلامی کے حامی ہے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. ہفت روزہ زندگی لاہور 26 فروری 1979 خمینی کا خط اس میں چھپ گیا. نوٹ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی خمینی کی حامی ہے. مودودی کی بیٹے کا بیان. ابا جان کی خواہش تھی کہ ایران کی طرح پاکستان میں بھی انقلاب آ جائے, بلکہ ابا جان کی کتابوں کو امام خمینی فارسی میں ترجمہ کروا کے قوم یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کر دیا, کیونکہ ابو جی کے امام خمینی کے ساتھ پرانے تعلقات تھے. یہ روزنامہ نوائے وقت لاہور 29 ستمبر 1979. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری موجودہ امیر پروفیسر منور حسن مقصد کے لحاظ سے مودودی اور خمینی کا ایک مشن سمجھتے ہیں. سمجھ آ گیا. یہ آگے اس کا حوالہ موجودہ امیر یہ تو نہیں رہا منور حسن اب ان کا سابقہ امیر ہے. اس وجہ سے خمینی مودودی بھائی کہا جاتا ہے. نمبر 2 مودودی کی موت پر خمینی نے تعزیت بیان یوں جاری کیا کہ مودودی صاحب کے مشن کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. ہفت روزہ شیعہ 18 اکتوبر 1979 کو اس نے کہا ہے کہ مودودی صاحب کے مشن کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. اب اندازہ لگے کہ اس کے مشن کو خمینی آگے بڑھا رہا ہے. نمبر 3 ایران کے شیعوں نے مودودی کو خمینی والا لقب آیت اللہ عطا کیا. علماء کرام کی نظر میں مودودی کا مقام. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مودودی کی کتاب دیکھ کر فرمایا صحیح باتوں کے ساتھ گندگی بھی ملاتا ہے, جھوٹے لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہے. ترجمان اسلام لاہور 1957. نمبر 2 شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. مودودی جماعت گمراہ ہے, ان کے عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اس جماعت سے تعاون کرنا غلط ہے. اس فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے خاموشی اور غفلت چھوڑ دو اور مودودی کی کتابوں کو پڑھنا گمراہی ہے. مودودی اکابرین کی نظر میں صفحہ 7. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا خان دلوی رحمۃ اللہ علیہ 14 اگست 1951 کو اس کے خلاف کتاب لکھی جس کا نام رکھا فتنہ مودودیت, اور اس میں فرمایا کہ مودودی اسلام کا ستون گرا رہا ہے. مودودی کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط باتیں فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے علماء مودودی کی نظر میں گستاخ ہیں. اس کتاب کی تصدیق کرنے والے علماء کرام حضرت سید عطاء شاہ بخاری, حضرت مولانا محمد علی جلندری, حضرت مولانا لال حسین اختر, حضرت مولانا عبدالحق اقوڑا خٹک, حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی نے فرمایا کہ اس طریق سے مسلمانوں کو الگ رہنا چاہیے. حضرت مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس جماعت سے الگ رہیں, جو ان کی مدد کرے گا گناہگار رہے گا. نوٹ فت میں مودودیت کا مزید مطالعہ کرنے کے لیے
دو بھائی خمینی مودودی سنسنیخیز انکشافات عالمی مجلس تحفظ اسلام کراچی. یعنی اس کو ذرا پڑھیں. المودودی والخمینی شقیقان، یہ عربی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں پھر ان کی یاری سمجھ آتی ہے. یہ کہتے ہیں استاد جی جماعت اسلامی والے آج کل کیسے ہیں؟ ویسے ہیں جیسے ان کو بتایا. آج کل اس طرح آ رہے ہیں. یہ بیچارے ان میں عوام جو ہے نا وہ ریل گئی ہے، ان کی ریلیں میں رلی ہوئی ہے، ان کو عقیدے معلوم نہیں ہے. ورنہ ان کو بتا دیا جائے نا کہ تمہارے قائد مودودی کی عقیدے ہیں، امید ہے کہ وہ ان سے ہٹ جائے. میں نے قاضی حسین احمد سے خود سوال کیا تھا بی اے خان ہیرا پبلک اسکول میں ہمیں لیکچر دینے کے لیے آئے تھے. میں نے خود پوچھا، میں نے کہا مودودی یہ غلط باتیں کرتے ہیں اور آپ تو دیوبندی ہیں، آپ کا نام حسین احمد حضرت مدنی کی وجہ سے رکھا گیا، آپ کے والد دیوبندی تھے، تو آپ ان کی کتابوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو قاضی حسین احمد کہنے لگے کہ ہم مودودی کے افکار کے پابند نہیں ہیں. میں حیران ہوں پابند نہیں ہے. اس نے جو دستور نے دیا ہے وہ آج تک دستور چل رہا ہے. دستور کی شکل نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے صحابہ کرام بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، ان پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے. ادھر ہمیں کہتے ہیں ہم اس کے پابند نہیں ہیں اور ادھر اسی کے نعرے لگاتے ہیں. تو اس کے لیے وہی نعرہ بہتر ہے جو مولانا غلام محمد ہزاروی نے لگایا تھا. یاد ہے نا وہ نعرہ؟ ایک یا مودودی 100 یہودی. ہم اسی پہ قائل ہیں. اللہ اللہ. وآخر دعوانا الحمد